بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیلانی صاحب۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ تصادم شروع ہے۔ اس تصادم کی جو خبر میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آئل کی پرائسز یعنی برنٹ کروڈ کی پرائسز دوبارہ سے بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ ایم او یو جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے، دوسری طرف پاکستان کی معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اب سعودی عرب اور پاکستان میں کیا ٹیکنیکل اور فننشل معاملات پہ بات چیت جاری ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور جو تیسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پلاننگ منسٹر ہیں وہ پچھلے کوئی 2 ویکس سے امریکہ کے ایک غیر سرکاری دورے پہ ہیں۔ تو اس غیر سرکاری دورے کی کچھ تفصیلات اور ان کی منسٹری کی کچھ باتیں آج ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دوبارہ سے ایک ٹینشن کی صورتحال بن رہی ہے اور برنٹ کروڈ کی پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ $80 کو کراس کر چکی ہیں، یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی کون کون سی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اوور ٹو یو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بڑی وہ ایک لمبی چوڑی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھیے، جنگ تو مجھے نہیں لگتا رک رہی ہے اب، فی الحال تو کچھ عرصہ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ اسپیلس چلیں گے، تو کانگریس سے انہوں نے اپروول لے لی ہے یا کانگریس کو بتا دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہم دوبارہ سے اٹیک کر رہے ہیں۔ ادھر سے ایران نے کہہ دیا جی کہ ایم او یو شاید اب یہ ختم ہو چکا ہوا ہے، جو صورتحال کے مطابق یعنی کہ ان کے جس طرف کشیدگی جا رہی ہے۔ پاکستان کا اس میں ابھی تک 2-3 اسٹیٹمنٹس آئیں کہ جناب یاری دونوں پارٹیاں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ساتھ ملتی خبر ہے کہ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف ٹرکی گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ معاملات اس طرح کے سننے میں آ رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں سعودی عرب کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے بھی باقاعدہ جس طرف آپ بات کرتے کنڈیم بھی کیا ہے، جو ایران نے کچھ ایریاز یا کچھ پوائنٹس جو سٹرائک کیے ہیں سعودی عرب کے۔ تو ایسی صورتحال میں پٹرول کا دیکھیں، یہ ویسے تو آپ ایک تواتر سے دیکھیں تو پٹرول اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، وہ سٹاک والی صورتحال کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں ہر ہفتے یہ۔ لیکن پاکستان میں تو بائی دا وے اس ٹاپک پہ اگر آ ہی جائیں تو پاکستان میں تو پھر بھی ریلیف تو عوام کو ملا ہی نہیں ہے۔ جب پیٹرول نیچے آیا تب بھی نہیں ملا، آپ اوپر جائے گا پھر بھی مہنگا کر دیں گے۔ بلکہ اب تو عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید یہ پوری پرائس میکانزم پھر سے ریویو ہو رہا ہے، شاید ویکلی نہیں ڈیلی بیسس پہ ہو جائے، کیا ہو جائے، عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں۔ عوام کو جو آپ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہوگی، وہ ہو گیا، اوپر ہو گیا، بھائی آپ تو وہ بات کرتے ہی رہتے ہیں، عوام کے لیے نیچے کب ہوا تھا ہمیں وہ بتا دیں۔ ایک دفعہ پرائم منسٹر نے ایک دن اناؤنس کیا تھا نا کوئی $70 پرائسز وہ میں، بھائی وہ لیوی کم کر کے انہوں نے آہستہ آہستہ وہی لیوی برابر کر دی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت تو 70 سے نیچے جب گئی تھی، بیرل تھے ڈالر، تو وہ اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ تقریباً 100 سے 125 روپے ایکسٹرا پیٹرول پہ کھلے عام کمایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، چاہے وہ لیوی کی شکل میں ٹیکس ایسے کی ہی ہے۔ شکل میں۔ وہ ریلیف عوام کو کب پاس ہوگا؟ عوام کے لیے تو آپ سمجھیں کہ مشکلات ہیں ہی نہیں نا بھائی، آسانی کی ان کے لیے آسانی کی بات۔ آٹا جو ہے آپ نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے آٹا بھی بہت زیادہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا چاروں صوبوں میں۔ سندھ میں ابھی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن کے پی میں، پنجاب میں اور اسلام آباد میں آپ دیکھیں وہ تو تو یہ مشکلات عوام کی نہیں آسان ہونی، مہربانی میں یہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ بیسیکلی دیکھیں، وہ آٹے کی بات آپ نے شروع کر دی، اس پہ ایک بات کروں گا، پھر پیٹرول پہ بھی بات کروں گا۔ دیکھیں، آٹے کی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلے سال جو ویٹ کی پروڈکشن تھی وہ ریکوائرمنٹ سے کم تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ وربلی انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پہ پابندی لگائی جاتی ہے، اور اس میں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بلکہ انٹر ہوتے ہیں پروونشل بھی لگائی گئی تھی۔ وہ پیسے لیتے ہیں۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بڑی ایفیشینٹ چیف منسٹر ہے، ان سے ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ذرا ان کو یہ تو دیکھ لیں وہ کتنے عرصے سے کہاں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گزارش ذرا ہلکی سی،
ذرا اپنے نیچے ذرا دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پہ کس کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پہ، انٹر پروونشل موومنٹ پہ پابندی ہو یا نہ ہو، پیسے لے کر ادھر سے ادھر کی جاتی ہیں چلیں چیزیں. یہ تو آپ نے ایک الزام یا شک کا اظہار کیا ہے، اگر وہ مناسب تحقیقات سمجھے کروا تو لیں. کر لیں گی. اس پہ مجھے ایک منٹ بات کر لینے دیں. یہ جو آپ نے فرمایا جی کہ شارٹیج ہوگی یا کم ہوگی، کلیم تو ہر گورنمنٹ نے ہر سال، اس حکومت نے بھی بمپر کراپ کا کیا ہے. پرابلم جو اصل یہ نہیں ہے، پرابلم اصل یہ ہے کہ پہلے جو ہورڈنگ ہو جاتی تھی وہ آفیشلی پاسکو کر لیتا تھا. اب جو وہ ہورڈنگ ہے وہ آپ نے اس کو وہ فری مارکیٹ کے نام پہ کر کے ڈی ریگولیٹ کر ڈی دیا نا آئی ایم ایف ریگولیٹ کے کر کہنے کے، پہ. تو آپ نے پھر بھی مڈل مین کو ایک پرائیویٹائز پاسکو بنا دی ہے، وہ ہورڈنگ کر لیتے ہیں آپ، اور وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. مجھے اصل لگ میں رہا ہے دیکھیں بنیادی پرابلم اب ویٹ پہ چلے گئے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ آپ ایک سپورٹ پرائز کا میکنزم تھا، آپ نے وہ سپورٹ پرائز کا جب میکنزم ختم کیا اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو فارمرز ہیں انہوں نے اپنی گندم اپنے پاس رکھ لی ہے. اب وہ گندم مارکیٹ میں نہیں آئی اتنی تعداد میں جتنی تعداد میں ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک تو پروڈکشن کم ہوئی ٹارگٹ سے، دوسری طرف لوگوں نے وہ گندم بیچی نہیں ہے، گندم لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ لی ہے. کیونکہ اگر مجھ جیسے رپورٹر کو پتہ ہے کہ یہ کرائسس ہے تو پرائیویٹ سیکٹر تو بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ جب قیمتیں پیک پہ پہنچے تو پھر اپنی گندم بیچیں. لیکن جنہوں نے بیچ بھی دی ہے، جو مڈل مین کے پاس چلی گئی ہے، جی وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. ایسے ہی ہے. وہ شارٹ کر کے وہ بھی قیمت اوپر کر رہا ہے تاکہ میری جو بالکل ٹھیک ہولڈ کہہ کی رہے ہوئی ہیں. اصل مسئلہ تو ہولڈنگ ہے بھائی، وہ صرف گندم کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی سیکٹرز کا مسئلہ ہے جو عوام سے ریلیٹڈ ہے، کہ وہاں پہ ہولڈنگ کے لیے کوئی میکانزم ہی نہیں ہے، کوئی سپلائی چین کے حوالے سے کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ گندم کو ڈی ریگولیٹ کر دیں، صرف اس طرح کے دو چار چھاپے مار دینے سے تو مسائل نہیں حل ہوتے نا اس کے بھائی. اوپر پھر یہ ہے نا کہ جب انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پہ آپ وربلی پابندی لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریسی کے مزے ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ آپ جو ڈی فوڈ ریگولیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سر، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کروڑوں روپے کی تو ٹرانزیکشنز پھر ہو آپ رہی ڈی ہیں. ریگولیٹ نہ کریں پھر چیزوں کو. پھر واضح جب آپ نے انڈائریکٹلی پھر بھی کنٹرول رکھنا ہے اس طرح کی ریسٹرکشنز لگا کے، تو بہتر ہے ایک آپ حل ایک ہے نا، میکنزم بنا دیں یار. ایک حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ آپ نے اگر فری مارکیٹ پہ جانا ہے تو پھر پوری کی پوری سپلائی چین کو فری مارکیٹ کریں نا. ایگزیکٹلی. اگر امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو امپورٹ کریں امپورٹ گے، کریں. ایکسپورٹ کا ان کو فائدہ دیتی ہے تو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں. اب یہ جو مسئلہ فوڈ باسکٹ کی چیزیں ہیں ان پہ اس طرح سے نہیں کیا جا اس سکتا. پہ عوام پس جاتی ہے، مڈل مین جیت جاتا ہے، ہولڈر جیت جاتا ہے، گورنمنٹ بھی اوپر سے اس طرح کے کام کر کے نقصان عوام کو ہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ آپ نے پراپر تو ہولڈنگ کو روکنا نہیں ہے. اچھا اسی کو اگر سپلائی چین ایکسپیرینس کو ریپلیکیٹ کریں، ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پیٹرولیم پیٹرول پروڈکٹس. کو. لیکن میں اس سے پہلے ایک جملہ بول جاؤں گا کہ میں نے لوگوں سے بات کی ہے پنجاب میں بھی، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، پنجاب جیسے جو کہ ایگریکلچر ہے، فوڈ باسکٹ. فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی، جس کا 70% ایگریکلچر ہے، شاید اوور آل کنٹری کا بھی ہے. لوگ وہاں پہ دیہات ہو یا شہر ہو، آٹے کے لیے جس طریقے سے ترس رہے ہیں یا مہنگا آٹا لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہوا. روٹی کی قیمت شہروں میں بڑھنے والی ہے. اور اوپر سے وہ اب آ جائیں اس چیز پہ جو آپ ریپلیکیٹ ادھر کرنا چاہ رہے ہیں، آئیں نظر اس لیے بھی بڑھنا چاہ رہی ہے کہ وہ جو ہورڈنگ، وہ جو بلیک مارکیٹنگ، اس پہ تو آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ایل پی جی RLNG کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے وہ سلنڈر کی بتائیں. قیمت ہے 241، مارکیٹ میں اسلام آباد میں اب مل رہی ہے 420 450. وہی تندور والے بھی استعمال کرتے ہیں جو آپ نے روٹی کی بات کی، تو وہ بھی تو مہنگی کریں گے جب آٹا بھی مہنگا، تندور کی گیس بھی مہنگی، اور روکنے والا کوئی ہے نہیں. آپ کا اپنا ریٹ نہیں انفورس کر سکتے اگر ایسی حکومتیں یا ایسی ضلعی انتظامیہ ہیں پورے پاکستان میں، تو پھر تو میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں اس نظام کو یار. اچھا اب پیٹرولیم کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات ہے، اس میں آگرا جیسا ادارہ ہے جس کے پرائز ڈفرینشیل کلیمز کو آج کل سنا ہے FIA والے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ہاں، بلکہ وہ ایک اور بھی اسکینڈل ہے، کبھی اس کا بھی پتہ کرے نا. یہ جو کچھ کمپنیوں نے 75 ارب کے قریب لے لی ہیں وہ سبسڈی کے نام پہ، اور پرائز بڑا ڈفرینشیل کلیمز، ہاں وہی چیز وہ سارا. بھائی جان میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے. قیمت بڑھتی ہے تو پھر بھی فائدہ ہے، قیمت کم ہوتی ہے تو پھر بھی فائدہ ہے، اور پرائز ڈفرینشیل کلیمز اربوں روپے کے ہیں، اور وہ
ایف آئی اے آج کل ہاں انویسٹیگیٹ بٹ کر سوال رہی ہے. یہ نہیں ہے فائدہ دے کون رہا ہے نا, بیوروکریسی دے رہی ہے نا, حکومتیں دے رہی ہیں نا بھائی. ریگولیٹر حکومت ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں. ہاں اور اوگرا جیسا ٹوتھ لیس ادارہ کوئی بھی نہیں ہے. اوگرا اور نہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے سارے ریگولیٹر ٹوتھ لیس ہیں بھائی. اوگرا اپنے پیک کے اوپر ہے, پیک. چلے اور میں آپ خیر کو ہے, بتاؤں ہم ریگولیٹر اس پہ میں چلے جائیں گے. اپوائنٹمنٹس کا بھی اس ٹائم ابھی تو دیکھیں جو پرابلمٹک ہے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نبیل احمد اوان, ابھی تو ان کو انہوں نے 3 months کے لیے پھر ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کنٹروورسی ہے, وہ کہتے ہیں ایلیجیبل نہیں ہے اس کے بننے کے, ایڈیشنل چارج ہے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں اور پھر اوگرا کے چیئرمین بھی ہیں. اب دیکھیں نا, تو گورنمنٹ نے لگایا ہے نا, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ انہوں نے لیکن جا کے سفارش کر دی اپنی کہ مجھے لگا دیں. لیکن وہ تو آج کل ڈیپوٹیشن پہ حالانکہ بڑے اچھے آفیسر ہیں, لیکن سنا یہ ہے کہ ڈیپوٹیشن پہ کسی کو بھجوانے کے لیے کسی کی سفارش ہو تو قبول کر لیتے ہیں, سفارش نہ ہو تو ریجیکٹ کر وہ دیتے ہیں. چلیے وہ دیکھیں, وہ ایک ڈیرے دار آدمی ہوں گے, بات کسی کی سن لیتے ہوں گے. بات یہ نہیں, بات حکومت کی ہے کہ انہیں نہیں نظر آ رہا کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو کیوں ہم اوگرا کا چیئرمین لگا رہے ہیں. حالانکہ ریگولیٹر کا مقصد اور ہی کوئی یہ ہے, پاکستان میں سنیں, کوئی ایکسپرٹ نہیں رہ گیا اوگرا کے حوالے سے. پرابلمیٹک معاملہ ہے یہ سارا. پرابلم یہ ہے کہ ریگولیٹر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹو کے پریشر سے نکالا جائے. لیکن وہ تو ایگزیکٹو کے پریشر کے انڈر یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اس کی ان کی اپوائنٹمنٹ. پرابلم ایک اور بھی ہے جو سننے میں آ رہی ہے. اب وہ میں اس پہ کیا بات کروں, خیر نبیل اوان صاحب تو زبردست آدمی ہے. وہ جو کیمپوں کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شہباز شریف کیمپ کے ہیں, چونکہ وہ تو پنجاب میں بڑی خدمات تھی ان کی. آپ کو پتہ ہے ہی واز چیئرمین پلاننگ اینڈ کمیشن, اور مریم نواز صاحب, مریم اورنگزیب تھیں ان کے ساتھ, اور بجٹ پہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہو گیا تھا. وہ چیف سیکرٹری بھی بننے کے اہل تھے بائی دا وے پنجاب میں, لیکن پرانے سیکرٹری کے ساتھ کنٹینیو کیا گیا. اس کے بعد بجٹ پہ کوئی مسائل ہوئے ہیں تو ان کی کوئی انبن ہوئی ہے, جس کے بعد انہوں نے چار چھوڑ دیا. پھر ان کو چونکہ یہ شہباز شریف کے کام کے اندر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ لگ گئی شاید. اچھا چلیے ہم دوسری طرف نکل گئے, برل اوگرا پرابلمیٹک. اب آ جائیں سعودی عرب کا جو امپورٹنٹ کوئی پہلے چیزیں چل رہی ہیں کنکلوڈ وہ تو کیا کر ہے. لینا, کنکلوڈ یہی ہے نا پھر کہ عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے ابھی تک. کچھ بھی نہیں ہے, اگلی عوام بات کے کریں لیے نا, ہر چیز مہنگی ہے. اگلی بات کریں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کیا معاملات چل ہاں رہے ہیں. یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وزیر خزانہ بھی گئے ہیں, ایک ٹیم گئی ہوئی ہے, کچھ لوگ سنا ہے وہیں پہ ہیں, اور اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آئی تھیں, اور آپ نے بھی مجھے یاد ہے اس پروگرام پہ اور دی نیوز میں بھی آپ نے خبریں کی تھیں کہ کوئی 6 7 8 تجاویز دی ہیں, کیونکہ چائنا کی طرف سے, چین جو ہمارا برادر محسن ملک ہے کی طرف سے, ان کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جنہوں نے وہ آئی پی پیز لگائی ہیں, ان کی طرف سے دباؤ ہے کہ بھائی ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان کو ذرا مہربانی کریں تو کچھ ادھر بھی آنے دیں. تو اصل میں وہ ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مجھے بتانے دیں. ہاں جی ہم نے چائنیز کے سامنے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ہم آپ کا ری پیمنٹ کا پیریڈ ہے اس کی میچورٹی کو پرولونگ کر دیں, ہاں جی تاکہ ہم اپنی بجلی کی پرائسز میں تھوڑی سی کمی کریں. چونکہ کیپیسٹی ری پیمنٹس اگر اس ٹائم 2000 ارب روپے کی کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں تو 1000 ارب روپے سے زیادہ مور دین چائنیز کی ہیں. 50%, لیکن وہ میرے خیال ہے اس پہ مانے نہیں تھے, ابھی ڈسکشنز جاری تھیں. ٹاسک فورس بنی, ہاں جی اس ٹاسک فورس کی نیگوسیشنز بھی ہوئیں, لیکن وہ ناکام ہو ناکام. گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہی وہ ان کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے, تو وہ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ ایک اور قرضہ لینے سعودی عرب کے پاس چلیں گے کہ ہمیں لو انٹرسٹ پہ آپ اتنے ارب ڈالر دے دیں جو ہم ان کو دے دیں, پھر آپ کو ہم آہستہ آہستہ پے کر دیں گے. کچھ ایسی کہانی ہے, آپ بتائیں تھوڑا اس سا. طرح کی باتیں چل رہی ہیں, چونکہ ہم نے کافی ساری پروپوزلز ان کو دی تھیں, جس میں سے ایک تو ہو گئی, اور وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ڈپازٹس جو ہے وہ ایڈیشنل ڈپازٹس دے دیے جی پاکستان جی کو. ہاں جی, وہ تقریباً 5 6 بلین ارب ڈالر ہاں جی 5 بلین ڈالرز پہلے تھے, 3 بلین ڈالرز اور دیے, تو 8 بلین ڈالرز اس 8 ارب ٹائم ڈالر ہاں جی, 8 ارب ڈالر سعودی عرب کے پاکستان کے پاس پڑے ہوئے اور ہیں ہم 6 ڈپازٹس ارب میں. ڈالر اور لینے چل پڑے ہیں توقع کے ساتھ. ابھی دوسری بات سن لے, 4 ارب ڈالر چائنا کے ہیں, تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو 18 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہیں اس ٹائم اسٹیٹ بینک پاکستان کے پاس, اس میں 12 بلین ڈالر تو ان صرف 2 ممالک کے. وہ ڈیفرڈ پیمنٹ والے بھی اسی میں آ جاتے ہیں. ڈیفرڈ پیمنٹ علیحدہ ہے. ڈیفرڈ پیمنٹ کا سعودی عرب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ 1.2 بلین آئل کی ڈالرز ڈیفرڈ پیمنٹ, کی ہاں آئل کی فیسلٹی ہمیں دے دیں. یہ بھی پارٹ آف ڈسکشن ہے,
اچھا خیر اب ہم 6 ارب ڈالر مانگنے گئے ہیں کہ وہ جو چائنا کا قرضہ ہے کسی طریقے سے ہائی انٹرسٹ والا اتر جائے اور ہم آپ کو تھوڑے انٹرسٹ پہ آپ کو دے دیں آگے سے. ہم نے 8-10 تجاویز انہیں دی تھی. ایک تجویز یہ بھی تھی کہ پاکستانی ڈائسپورا کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ ایڈوانس میں دے دیے جائیں. اس کے علاوہ یہ بھی تجویز تھی کہ وہ جو مہنگا قرضہ ہے وہ کرنے کے لیے آپ کنسیشنل لون جو ہے وہ ہمیں دے دیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آئندہ آنے والے چند دن مزید بعد میں پتہ چلے اتنے گا. مزید دن کیوں لگ جاتے ہیں بائی دا وے؟ دیکھیں افواج پاکستان نے ماشاءاللہ وہ بڑا ہم نے وہ آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. وہ ہم نے جہاز بھی بھیج دیے ہیں وہاں پہ اور اب اس طرح کے بیانات ہمارا پیکٹ بھی ہے ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے. $8 بلین پڑے ہوئے ہیں نا, کتنے چاہتے ہیں آپ؟ یار تو پھر بھی چلیں اگر ضرورت ہے تو سعودی عرب کے پاس کو کمی ہے اربوں ڈالروں کی یار. پاکستان کی ہیلپ اگر کر دیں گے تو اچھا ہوگا. ویسے تو ان کی ظاہر ہے اپنی پالیسی ہے, سوچ ہے, سمجھ ہے, یا انہوں نے کسی سے پوچھنا ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ وغیرہ سے, میرا نہیں خیال ویسے پاکستان کو سب سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے نا وہ کنسیشنل لون تو اچھی چیز ہے, کنسیشنل لون ہو تو اچھا ہے, لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی انویسٹمنٹ کو یہاں لے کر آئیں. لیکن وہ بھی حالات سازگار نہیں ہے میرا خیال ہے. جی وہ حالات سازگار جب تک نہیں ہوں گے تو کوئی بھی ملک انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا. اور جب تک یہ دیکھیے گا یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا ایران امریکہ جنگ والا, یہ معاملات ابھی اس طریقے سے انویسٹمنٹ کے شاید ریجن میں یا ہمارے ہاں اس طریقے سے بہتر نہ ہو. دیکھیں ریکوڈک پہ ہم نے انہیں آفر کی تھی, بات آگے بڑھی تھی, پھر ایک ریفائنری کی آفر انہیں ہوئی تھی. بالکل ہوئی پہلے وہ تو عمران خان کے دور سے تھا کہ جناب انہوں نے آگے لگانی ہے, لیکن اصل میں وہ جن جگہوں پہ لگانا بھی چاہتے ہیں شاید وہاں پہ ایون ریکوٹیک کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں خود وہ کمپنیز ابھی ریویو کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ان کی اسٹیٹمنٹس آتے ہیں آف اینڈ آن, آپ دیکھتے ہیں جب بھی, اور خاص طور پہ بلوچستان میں تو سیکیورٹی کی صورتحال ہی ایسی ہے. ایک بات اور بھی یہاں پہ مجھے کہنے دیں کہ ریکوڈیک کا جو پروڈکشن جب شروع ہوگی تو ایک ریل لنک بھی جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ کوئی $3.6 بلین کے لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اور وہ کون بیئر کرے گا؟ تجویز یہ تھی کہ اس کی جو لون ہے وہ ریکوڈیک دے گا اور ریکوڈیک کے بعد حکومت پاکستان اس کی برج فائنینسنگ کرے گی, یعنی اس کو حکومت پاکستان پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر ادھر سے پکڑ کے جو بھی کر کے لگا دیں. جی لیکن بات یہ نہیں, بات تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں نا کہ وہ سعودی عرب کو میرے خیال میں تو, بٹ آئی ڈونٹ نو, ظاہر ہے ہم اس پہ نہیں کامنٹ کر سکتے زیادہ, ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے اور ابھی بھی ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے شاید, کچھ ٹیکنیکل لیول کے جو لوگ ہیں وہ وہیں پہ ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ ہیلپ فائنانس منسٹر صاحب واپس آ گئے ہیں, کچھ چانسز ہیں ہیلپ آؤٹ ہونے کے. ابھی دیکھیں پری میچیور ہے, جب کوئی بات میچیور ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. لیکن ایک اور بات ہے سر, جو پلاننگ منسٹر ہیں پچھلے 15 دنوں سے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال چودھری امریکہ کے وزٹ پہ ہیں. کوئی بات نہیں, شہزادہ محسن نقوی بھی وزٹ پہ ہیں یار. وہ تو دیکھیں کوئی نہ کوئی, ویسے یہ بتائیں کہ یہ کیبنٹ میں بھی ریشفل کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا خیر وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے, آپ پروفیسر صاحب کی بات کر لیں. اچھا وہ 15 دن سے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان افیشیل وزٹ ہے, آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ, لیکن روزانہ ان کی افیشیل اسٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہیں وہاں سے. وہ چلے وہ ایسے ہی ہے نا, تو کمپنی کی مشہوری. اچھا ایک اور بات بھی ہے, 2 باتیں مجھے کرنے دیں بڑی ضروری ہے. ایک تو آسٹریٹی کی بات کرتی ہے حکومت, ان کے ساتھ جو لو لشکر گیا ہوا ہے وہ کس کھاتے میں گیا ہوا ہے؟ جاتا ہی دیکھیں لمیٹڈ سٹاف تو میرے بھائی جاتا ہے نا یار, ایسی کوئی بات نہیں ہے. منسٹرز وہ اڑان پاکستان کے لیے گئے ہیں, وہ پاکستان کی ترقی کے لیے گئے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ کوئی اور کام تو نہیں کرنے گئے. اچھا ایک کام جاتے ہوئے اور بھی کر کے گئے تھے, وہ یہ کر کے گئے کہ آپ کو پتہ ہے بجٹ کے موقع پہ یہ جو ریلیونٹ اکنامک منسٹریز ہیں یہ اپنے لوگوں کو آنریریم جو ہے جی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, اعزازیہ دیا جاتا ہے یا کچھ تنخواہیں ایکسٹرا دی جاتی ہیں کہ محنت کی ہے آپ نے. محنت کی ہے, تو 4 آنریریم ریکمینڈ کر کے چلے گئے 300 بندوں کو, جس میں پروجیکٹس کے کچھ لوگ بھی تھے. حالانکہ یہ مستقل جو سرکاری ملازمین ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اس کے وہ. اچھا اس پہ ہوا یہ کہ جو ان کے سیکریٹری ہیں پلاننگ کے, انہوں نے کہا جی میں تو اس سمری پہ سائن نہیں کرتا, وہ سنیں چھٹی لے کے گھر چلے گئے. اچھا ویری گڈ بھائی, 3-4 دن کی. لیکن وہ سمری جب نیچے سے موو ہوئی تو امداد اللہ بوسال صاحب گئے ہوئے ہیں, چھٹیوں پہ ہیں وہ بھی. ویسے اچھا فائنانس سیکرٹری 14 تک, ویسے آج تک ان کی چھٹی تھی. ٹھیک ہے.
تو جاتے ہوئے وہ بھی اس کے اگینسٹ لکھ کے چلے گئے کہ یہ لیکن 300 بندوں کے کیسے آپ دے رہے ہیں. لیکن میرا یہی تو سوال ہے کیا اس دفعہ جو بجٹ ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والوں نے بنایا ہے؟ فائنانس نہیں، وہ پلاننگ. دیکھیں بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. جی ایک بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ منسٹری آف فائنانس، ٹیکسیشن والا بجٹ FBR ریونیو ڈویژن، اور جو پلاننگ کا کام ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی سائٹ کو وہ کرتے وہ ہیں. 300 بندوں نے حصہ لے لیا اس میں. وہ سمری اپروو نہیں ہوئی نا. پر چلیں 300 نے حصہ لیا تو انہوں نے بھیجا ہوگا نا یار. اب میں جی نہیں پتا نا، 300 تو ویسے میرے خیال میں تو اتنے بندوں کا نہیں بنتا تھا، اور پروجیکٹ کے لوگوں کا تو بالکل نہیں بنتا تھا. اب چلیں خیر آئی ڈونٹ نو اس پہ تو پروفیسر صاحب یا ان کی ٹیم کوئی ویسے وہ کوئی اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. ہاں نہیں وہ کہیں گے، میرا خیال ہے ضرور کہیں گے جب وہ آئیں گے. نہیں، ان کی ٹیم ادھر ہی ہے نا، جو کمیونیکیشن کی پورا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہاں تو وہ تو ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کی ٹیم بھی بیچ میں ہی ہو. آپ اب کیوں مجھے اس نہیں طرح پتا. کی بات کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن سنا ہے کچھ پروجیکٹس کے لوگوں کے نام تھے. جاری کرنا یہ آنریریم کا حصہ ہو جاتا ہے نا، پھر انہوں نے بھی تو ایفرٹس کی نا یار. نہیں، 300 میرے خیال میں بہت زیادہ تھا نا. تو سیکرٹری صاحب نے اسی وجہ سے اعتراض کیا تھا. دیکھو ان کی بادشاہی ہے، انہوں نے مناسب سمجھا. وہ چاہتے تو پورے محکمے کو بھی دلوا سکتے تھے. شکر کرے انہوں نے 300 پہ اکتفا کیا ہے. چلے، لیکن وہ 300 کو ملا نہیں ہے. ہاں لیکن وہ گئے پاکستان میں، دیکھیں اڑان پاکستان ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج نیو یارک کے میئر سے ملے ہیں، کہتے ہیں کس سے کوئی اور کوئی اتھارٹیز ہیں. تو چلیں وہ گپ شپ مارنے چلے گئے ہیں، اگر تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں گا. نہیں، میں ان کے پیچھے نہیں پڑتا، لیکن میں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا میری ذمہ داری ہے سر. ہاں نہیں وہ آپ صحیح کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ان کو بھی بلائیں نا، پوائنٹ آؤٹ وہ بھی کر دیں کچھ. چلیں ان کو واپس آ جائیں تو ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آئیں. واپس آنے تک ویسے اگر پتہ نہیں جو آپ کہہ رہے تھے ری شفل میں کہتے ہیں ان کا نام بھی ہے، لیکن مجھے نہیں امکان کہ ان کو ہٹایا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کیمپ کے آدمی ہیں. تو وہ رہیں گے. وہ رہیں گے، ہاں چاہے منسٹری چینج ہو جائے لیکن منسٹر رہیں گے. خواجہ آصف بھی پھر رہیں گے کیونکہ وہ نواز شریف کیمپ کے آدمی ہیں. جو نواز شریف کیمپ کے آدمی ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. کیوں بھائی، نواز شریف تو شہباز شریف کے بھی محسن ہیں، انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. چلیں دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کیا ہو گیا یار. لیکن انفارمیشن منسٹر کون بن رہا ہے؟ یار کوئی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، آپ بعد میں کریں گے. آپ کیا تار کی محنت پہ شک کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا. اتنا ہارڈ ورک انہوں نے کیا ہے ماشاء اللہ. سنا ہے منسٹری چینج ہو رہی ہے بہرحال. چلے ہوگی تو پتہ چل جائے گا. فائنانس منسٹر پر ابھی تک برقرار ہیں، چونکہ کانفیڈنس میں نے آج لوگوں سے پوچھا. نہیں برقرار ہے تو سعودی عرب بیٹھے ہیں نا. واپس آ گئے ہیں، آج پہنچ گئے ہیں بھائی واپس. برقرار ہے تو گئے تھے نا بات چیت کرنے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی 7 دن کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. ہاں وہ بھی تو خیر آدھے نواز شریف کے کیمپ کے ہیں نا. ہاں اور آدھے میرے حالے وہ فوج کے کیمپ کے ہیں. اگست میں 7 دن کی چھٹی پہ جا رہے چھٹی ہیں. منانا ان کا حق ہے یار. چلیں کوئی بات نہیں، جائیں گے باہر. ہالینڈ جا رہے ہیں اپنے بھائی ملک. پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پرسنل بھائی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی نیشنلٹی ہے. نہیں، نیشنلٹی انہوں نے وہ کر نہیں دی تھی میرے خیال میں، آئی تو ختم ڈونٹ کر نو، دی میرا تھی. وہ پتہ نہیں، یہ ابھی ایک کوشچن مارک ہے کہ خود ہی وہ کلیئر کریں گے. اس پہ فریز نہ کروا لی ہو انہوں نے. فریز ہو سکتی ہے ویسے مجھے ٹائم کیا پتہ یار، اگر آئی ڈونٹ نو یہ کچھ بتا سکتے ہیں اسی پہ. وہ ہم اپنے کیونکہ اس میں پروگرام کلیئرٹی نہیں آئی. انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ فورگو کر دی ہے. ہم نے اپنے پروگرام میں تمام چیزیں کمپریہنسولی کور کر لی ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے، اور اس پہ میکسیمم کمنٹس دیجئے تاکہ ہماری یہ ایفرٹ جو ہے وہ ہم جاری رکھ سکیں. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.